قبل اس میں اگر فین تنازع تو فی شیء میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اور امام میں بھی کوئی مسئلے میں اختلاف ہو تو مجھ میں اور امام میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. ہو ہی نہیں سکتا. اس میں تو نہیں ہے یہ صحیح. کہ جب امام اولی الامر میں تمہارا تنازع ہو جائے تو پھر اللہ رسول کی طرف رجوع کرو. صحیح. اس میں نہیں ہے. اس میں ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. فی شیء یعنی نکرہ ہے ادھر، کسی چیز میں تنازع ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ جو نائب مصطفیٰ ہوگا، نائب پیغمبر ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا اور آگے اعلان کرنے والے امام الانبیاء ہیں. صحیح. تو لہٰذا ہم رجوع کریں گے کہ اللہ نے کس کو نامزد کرنے کا حکم دیا ہے، رسول نے کس کو نامزد کیا ہے. صحیح. تو اب ہمارا تنازع ہے تو ہم نے رجوع کس کی طرف؟ اللہ اور رسول کی طرف کرنا ہے. تو ابھی میں اس پہ ایک سوال کروں گا جو کہ امامت کے مسئلے میں ہم نے کہاں رجوع کرنا ہو، یعنی آپ نے فرمایا کہ کتاب و سنت یا اللہ رسول کی طرف. جی بالکل. اس سے پہلے کتاب و سنت کی طرف رجوع جیسے میرے خیال سے جرجانی نے اپنی کتاب میں جہاں یہ امامت والی بحث، تو اس میں غالباً آپ نے اس کو زیادہ گہرائی سے پڑھا، میں کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا، تو مجھے ایسا یاد آ رہا، آپ میری اصلاح فرمائیے گا. اس میں انہوں نے لکھا کہ بھئی یہ امامت کو ہم جو عقائد کی کتابوں میں لا رہے ہیں تو یہ عقیدے کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بدعتی اور گمراہ فرقوں نے اس کو، یعنی دوسروں، ظاہر سے تو شیعوں اور ان کی طرف اشارہ ہے تو انہوں نے چونکہ اس کو اصول دین میں ڈالا ہے تو اس لیے ہم اس کو اس بحث میں لا رہے ہیں. یہ میں نے غالباً اس طرح پڑھا یا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ کہ یہ جی مسئلہ امامت جو ہے وہ فروع میں ہے، اصول میں نہیں ہے. اگر یہ اصول میں نہیں ہے تو پھر اس کی موت جو ہے وہ کفر کی کیوں ہے؟ تو دفن سے زیادہ اہم حضور، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین سے بھی پہلے اہم، آپ نے وہ عبارت بھی پڑھی، اہم المہمات امام کا نصب کرنا ہے. بالکل. تو پھر اہم ہے، بالکل اہم رکن ہے. بالکل. اچھا، لیکن ہم جب پھر یہ ہے کہ اصول دین میں اس لیے اس کی یعنی ضرورت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان جیسے ہادی کی ضرورت ہے کہ جو امت کی ہدایت کر سکے اور مثل پیغمبر ہو. تو حضور یعنی اشارہ بھی فرماتے رہے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. اور پھر آگے آپ نے فرمایا بھی ہے کہ اگر میں یہاں سے دنیا میں نہ رہوں، ہیں جی، وَأَنْتَ خَلِيفَتِي فِي كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي. کتاب السنہ ابن ابی عاصم شیبانی نے بھی لکھا ہے، باقیوں نے بھی لکھا ہے، سند ٹھیک ہے، البانی نے بھی اس کی سند کو حسن کہا ہے. اور یہ جو اشارے ہیں یہ سب اشارے موجود ہیں مولا امیر المومنین، اور پھر صلاحیت بھی رکھتے ہیں. مولا امیر المومنین تمام بہرحال صحابہ سے قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ اہل بیت کے افضل اور بعد از پیغمبر افضل فرد ہیں. جیسا کہ ابن تیمیہ نے الفتاوی الکبریٰ میں لکھا ہے کہ ان سے جب سوال ہوا کہ آیا حضرت علی اہل بیت میں شامل ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو کسی یعنی دلیل کا محتاج نہیں ہے. اہل بیت مولا امیر المومنین کا اہل بیت میں شامل ہونا یہ کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے. کہتا ہے بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت کا افضل فرد ہاشمی اور اہل بیت کا افضل فرد ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے. یعنی اہل بیت کے افضل فرد بعد از پیغمبر مولا علی ہے. کیونکہ یہ جو انہوں نے شرط عائد نہیں کی نا کہ امام کا افضل ہونا ضروری نہیں ہے، بعض اہل سنت علماء نے یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول امام خلیفہ بن سکتا ہے. تو بعض علماء نے اس کو غلط کہا ہے، انہوں نے کہا جی بالکل نہیں بن سکتا، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، اصول کے بھی خلاف ہے کہ افضل کی موجودگی میں نیابت عن النبی، یعنی جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب امام بن رہا ہے، خلیفہ بن رہا ہے، تو وہ افضل ہی ہونا چاہیے. تو اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ کیونکہ مولا علی افضل موجود تھے علم کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عصمت کے اعتبار سے، شجاعت و بصالت کے اعتبار سے.
ہر اعتبار سے یعنی مولا کائنات یعنی ان کمالات کی بلندیوں پر فیض ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جب بھی مسائل شرعیہ غامضہ مشکل یعنی درپیش ہوئے تو سب صحابہ نے مولا علی کی طرف رجوع کیا جو اقضا تھے امت میں، میری امت میں سب سے بڑا قاضی علی ہے، تو قاضی کو عالم ہونا چاہیے، علم کے اعتبار سے باقیوں سے بلند ہونا چاہیے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہم افضل کہیں گے مولا امیر المومنین موجود ہے۔ اچھا قبلہ، اس میں یہ بتائیں نا کہ اب جیسے امامت کو یا معاد کو، یہ کسی بھی چیز کو میں کہتے ہیں دین کا حصہ، یہ عقیدہ ہے، اس یعنی اصول دین میں سے، تو میں اس کا سورس کیا ہے، یعنی یا ہم یہ کہیں گے اتنی بدیہیات میں سے کہ اس کے لیے قرآن سے سنت سے دلیل کی ضرورت نہیں، یا آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، امامت چونکہ دین کا بنیاد ہے یا عقائد میں شامل ہے، اصول میں شامل ہے، تو اس کو ہم سب سے پہلے قرآن سے پھر حدیث سے لیں گے، یا ڈائریکٹ حدیث سے بھی اس کی بنا رکھی جا سکتی ہے، یعنی قطعی دلیل ضروری ہے یا نہیں ہے اس کے لیے؟ قطعی دلیل ضروری ہے، اور پہلے تو یہ ہے کہ منصوص من اللہ، امامت منصوص من اللہ ہے۔ جی، منصوص من اللہ یہ ہے کہ خداوند عالم قرآن مجید میں اشارہ فرما دیں، یعنی قرآن میں تو کلیات کا ذکر ہے نا، صحیح، کلیات کا ذکر ہے، مثال کے طور پر آیت اولی الامر کو لے لیں، تو اولی الامر اللہ کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اس کے بعد اولی الامر کی اللہ الاطلاق اطاعت ہے، تو اب اولی الامر اللہ نے تو فرما دیا کہ اس کی بھی اطاعت کرنی ہے، اب وہ ہے کون؟ شیعہ مصادر میں صحیح و سند احادیث موجود ہے، ہماری اصول کافی میں باقاعدہ باب ہے اس پر کہ آیت اولی الامر کے ذیل میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام، اور وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کہ جس کے حوالے امام الانبیاء امت کو کر کے گئے ہیں، حدیث ثقلین کہ میں دو اپنے نائب چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت اہل بیت۔ اطرت اہل بیت صحیح و سند روایات موجود ہیں کہ اس سے مراد یہیں 12 نہیں قبلہ، اس کے لیے 12 ائمہ ہیں، اس کے لیے متواتر ہونا ضروری ہے حدیث کا، یا خبر احاد سے بھی ہوگا؟ دیکھیں اس کے لیے اگر صحیح احادیث موجود ہے، چاہے وہ احاد ہوں، مطلب متواتر یعنی نہ ہو، اگر احاد بھی ہونا جی جی، اور تعدد طرق سے، ٹھیک ہے، وہ یعنی صحیح ہو جاتی ہیں، تو اس سے عقیدہ ثابت ہوگا۔ ہاں عقیدہ ویسے تو علماء کے ہاں اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ قطعی و صدور ہو، قطعی ہو اور متواتر ہو، صحیح، خبر احاد سے یعنی عقیدہ نہیں لیا جا سکتا۔ صحیح، تو یہ سمجھ ہاں لیا۔ جی، تو مسئلہ امامت جو ہے یہ ہمارا یعنی تواتر سے ثابت ہے ائمہ اثنا عشر کی، کیونکہ اولی الامر کے حوالے سے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اور خود پیغمبر خاتم سے اس کی یعنی صراحت موجود ہے، اور اہل سنت علماء نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے، حتیٰ کہ اسی آیت کے تحت فخر الدین رازی کہتا ہے کہ یہ آیت تقاضا کرتی ہے معصوم ہونا چاہیے کہ یہاں کیونکہ اطاعت اللہ اور رسول کے بعد الاطلاق اطاعت ہے، تو یہ آیت تقاضا کرتی ہے کہ اولی الامر بھی ایسا ہونا چاہیے جو عصمت میں مثل پیغمبر ہو، مثل رسول ہو، تو اس کا معصوم ہونا لازمی ہے، ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے وہ اس میں لکھا ہے کہ اگر ہم اولی الامر بادشاہوں کو، فقہا کو مان لیں، بادشاہ کو مان لیں، تو وہ تو بہت سارے بادشاہ ظالم گزرے ہیں، بہت سارے ظالم گزرے ہیں، تاریخ پوری یعنی شاہد ہے اس پر۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو خلفاء آئے ہیں، متصل خلفاء آئے ہیں، اب دیکھیں نا، ہم الخلفاء الراشدون الاربع و معاویۃ و ابنہ یزید و عبد الملک بن مروان و اولاد الاربع ہشام و ولید و سلیمان و یزید ثم بینہم عمر بن عبد العزیز، ان میں سے آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں، ان میں سے شرابی تھے، حتیٰ کہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سوائے عمر بن عبد العزیز کے سب ناسبی تھے۔ حافظ
ابن کثیر جیسا دمشق، حافظ ابن کثیر دمشقی جیسا بندہ اول سے متشدد ابن تیمیہ یہ تو بہت کا، ابن تیمیہ حرانی کا شاگرد ہو، عقیدے کے اعتبار سے بالکل اور ہر اعتبار سے، یعنی کہ جب بھی اہل بیت کی کوئی تعریف آتی ہے، ذہبی اور یہ، کیونکہ دونوں شاگرد ہیں ابن تیمیہ تو ناصبی ہے، جبکہ ان کے خود علماء نے اس کو ناصبی کہا ہے، اس پر کفر کے فتوے بھی لگے ہیں۔ تو ابن کثیر جیسا بندہ البدایہ والنہایہ میں کہتا ہے کہ جتنے حکمران گزرے ہیں اموی، سب کے سب ناصبی تھے سوائے عمر بن عبدالعزیز۔ اب حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 خلیفے ہوں گے، جانشین ہوں گے، جن سے دین قائم دائم رہے گا، غالب رہے گا۔ تو وہ کون ہے؟ وہی ہیں اولل الامر، بھی وہی ہیں کہ جن سے دین کو تقویت ملی ہے، جن سے دین غالب ہوا ہے۔ اور خود اہل سنت کی اس حدیث کی مختلف تشریحات ہیں، یعنی یہ جو حدیث ہے اسنا عشر متواتر ہے، اظہار المتناصرہ فی الاخبار المتواترہ سیوطی نے بھی لایا، اور بھی کتابوں میں ہے۔ اور پھر متفق علیہ ہے، متفق علیہ وہ حدیث ہوتی ہے جس کو صحیحین بخاری اور مسلم ان کا متن ملتا ہو تو وہ روایت کریں، تو متفق علیہ بھی، یعنی حضور نے کبھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے بعد جناب 4 خلفاء ہوں گے، یہ نہیں فرمایا، 12 خلفاء کا ذکر ہے۔ اب ہم اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ امامت اتنا مہم ہے کہ آپ یہ 12 پورے کر کے دکھائیں۔ اس لیے وہ جو انکار کرتے ہیں جی مسئلہ امامت کا تعلق اصول سے نہیں ہے، فروع سے ہے، وہ اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ 12 ائمہ آج تک وہ پورے نہیں کر سکے، اگر کرتے ہیں تو ان میں اکثریت یعنی فاسقوں کی ہے، فاجروں کی ہے، نواسب کی ہے، تو وہ تو پیغمبر اکرم کے جو مصداق ہیں 12 آخری دور میں، ہاں جی، وہ تو نہیں ہے۔ تو آخری زمانے میں تو 12 نہیں ہے نا، یہ تو کچھ نہیں، شروع میں 6 پورے ہو گئے تو باقی 6 بعد میں آئیں گے۔ یعنی یہ تو ایسے ہے نا کہ بس ان کو ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا، وہ ان کو شامل کیا صرف اس لیے کہ انہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑا ہے۔ کاش اہل بیت کے دامن کو نہ چھوڑتے تو یہ کبھی بھی یعنی گمراہ نہ ہوتے۔ حضور نے جو ضمانت لی ہے تو اسی وجہ سے لی ہے۔ تو مسئلہ امامت خلاصہ یہ نکلا کہ سنی شیعہ کے ہاں اہم مسئلہ ہے، رکن ہے، جس طرح تفسیر قرطبی میں احکام القرآن میں کیا ہے تفسیر قرطبی، امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ رکن ہے اسلام کا، ارکان اسلام میں سے ایک ضروری اور لازمی رکن ہے، اور پھر ان کی عقائد کی کتابوں میں موجود ہے کہ اتنا اہم مسئلہ ہے۔